अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अगर आपने पिछला लेक्चर वीडियो देखी हो तो हमने पढ़ा था साइंस के बारे में कि साइंस क्या होता है और साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, और इसके अलावा हमने केमिस्ट्री पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखें, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने दो ब्रांचेज भी पढ़ी थी, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। अब उसके कुछ दूसरी ब्रांचेज भी हैं केमिस्ट्री की, आज इस लेक्चर में हम उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल मतलब किसी भी चीज़, आप कह सकते हैं कि किसी की जिसामत, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कि किसी भी केमिकल की तरकीब वो किस तरह बना हुआ है, किस तरह जुड़ा हुआ है और उसके खास क्या है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि आपको एक कोई चीज़ दे दी जाती है तो आप उसमें ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एटम मौजूद हैं और वो कैसे, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैस है, उसकी स्टेट क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। मतलब कह रहे कि गोल है, पतला है, बारीक है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा उसके खास क्या है कि टेम्परेचर पर उसका क्या असर होता है। ये सारी स्टडी हम जब किसी केमिकल की करते हैं वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, कि मतलब कि किसी केमिकल की हम फिजिकली चीज़ें चेक करते हैं कि उसकी वो किसका बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। टेम्परेचर का उस पर क्या असर होता है, माहौल का क्या असर होता है। ये चीज़ें हम जब डिस्कस करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब दूसरा है बायोकेमिस्ट्री। एक बार याद रखें व्यूअर्स कि जहाँ भी लफ्ज़ बायो आ जाए ना, बायो का मतलब होता है जिंदगी, जिंदा चीज़, लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब ये देखिए बायो केमिस्ट्री हमने कल पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो पड़ा था, केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ केमिकल। अब बायो जिंदगी के मतलब केमिकल की स्टडी करनी है, लेकिन वो केमिकल जो किसी जिंदा चीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, वो कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, किस तरह बनते हैं, उसका असर क्या है, वो एनर्जी देते हैं, फ़ायदा देते हैं, नुकसान देते हैं एक लिविंग चीज़ के अंदर, एक जिंदा जानदार के अंदर। अब हम खाना खाते हैं, हम खाना खा के कौन से केमिकल बनते हैं, वो कैसे टूटते हैं, कैसे हमें एनर्जी मिलती है, ये सारी स्टडी इसमें आती है बायो केमिस्ट्री में। ठीक है, बायो में सिर्फ आपको पता है कि जिंदा चीज़ें दुनिया में बहुत सारी लिविंग चीज़ मौजूद हैं, और लिविंग चीज़ के अंदर जो भी केमिकल होगा अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो वो होगा बायो केमिस्ट्री। ठीक है, क्लियर हो गया। और मतलब जानवरों के अंदर भी, इंसानों के अंदर भी, फिशेस के अंदर भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, उसके अंदर भी जो कोई केमिकल होंगे उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री। जैसे मैंने आगे कहने के हिंट के लिए लिखा हुआ है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये असल में केमिकल रिएक्शन है जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, जिंदा चीज़ के अंदर होते हैं। जब वो खुराक खाता है, सांस लेता है, तो ये वाले केमिकल रिएक्शन होते हैं। एनाबॉलिज्म कि जब कह लें कि कोई सिंपल कंपाउंड जुड़ते हैं और एक मिलके कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। सिंपल कंपाउंड या सादा कंपाउंड मिलके एक पेचीदा कंपाउंड बनाते हैं, बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म एक बड़ा कंपाउंड टूट कर एक से 2 या 3 में तब्दील हो जाता है, इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और ये सारा काम कहाँ होता है, किसी भी जिंदा चीज़ के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, इंसान के अंदर। तो वो जहाँ जिंदा चीज़ आ गई वहाँ क्या है, बायो। और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म होती किसकी है, केमिस्ट्री की, तो इसे हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री के लफ्ज़ से आप तो वैसे ही जानते होंगे, इंडस्ट्री कहते हैं सनत को, फैक्ट्री को, इस तरह कह लें कि वो चीज़ जो हम तैयार करते हैं अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए या अपने घर वालों के लिए नहीं, बल्कि बेचने के लिए, तिजारत की गरज से, बड़े पैमाने पर।
آپ کو پتہ ہے آپ صابن بنتے ہیں، کیا لیکن میں نے کچھ ایگزامپل بھی لکھی ہے، سیمنٹ، پینٹس اور فرٹیلائزر۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ صرف ایک دو بندے کے لیے نہیں، بہت بڑے پیمانے پہ، وسیع پیمانے پہ یہ چیزیں بنتی ہیں اور ان کو بنا کے پھر آگے بیچا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ سارے کیا ہیں؟ کیمیکلز ہیں، اور اس کیمیکل کی اسٹڈی لیکن اگر بڑے ایریا میں کی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں انڈسٹریل کیمسٹری، کہ جیسے صابن بنتے ہیں، پینٹس بنتا ہے، سیمنٹ بنتے ہیں، فرٹیلائزر بنتے ہیں، یہ ساری چیزیں تیار کر کے بیچنے کے لیے، تجارت کی غرض کے لیے اس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل کیمسٹری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے انوائرمنٹل کیمسٹری۔ انوائرمنٹ کے لفظ سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ انوائرمنٹ مطلب ماحول، آپ جس ماحول میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہوا ہے، ہوا کے اندر تین بڑی گیسیں موجود ہیں، مختلف طرح کے کیمیکلز موجود ہیں، اور جہاں کیمیکلز ہوں گی وہ کیمسٹری ہے، اور اگر وہ کیمیکل ہمارے ماحول کے اندر ہیں، انوائرمنٹ کے اندر ہیں، تو وہ پھر اس کی اسٹڈی کہلائے گی انوائرمنٹل کیمسٹری۔ جیسا کہ ہمارے ماحول کے اندر آکسیجن موجود ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ آکسیجن ہم اپنے سانس لینے کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ ہم جب سانس لیتے ہیں تو آکسیجن کو اندر لے کر جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے ہیں۔ وہ آکسیجن، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کیا ہے؟ کیمیکل ہے، اور وہ ہمارے ماحول کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطالعہ، ان کی اسٹڈی کیا کہلاتا ہے؟ انوائرمنٹل کیمسٹری، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ماحول کے اندر موجود تمام قسم کے کیمیکلز، ان کیمیکلز کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ انوائرمنٹل کیمسٹری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نیوکلیئر کیمسٹری۔ نیوکلیس کے لفظ سے آپ جانتے ہوں گے، نیوکلیس کیا ہے؟ کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ایٹم کے درمیان ایک نیوکلیس موجود ہوتا ہے، چھوٹی کلاسوں میں پڑھ چکے ہوں گے آپ اس بارے میں۔ اب وہ جو کہہ لیں کہ نیوکلیئر کیمسٹری ہے، اس کے اندر کہ ایک ایٹم کا نیوکلیس کس طرح کے کیمیکل ریئیکشن کرتا ہے اور وہ کس طرح ٹوٹتا ہے، ایک نئی چیز میں تبدیل ہوتا ہے، ان کے درمیان کیا ریلیشن ہوتا ہے، جو دو ایٹموں کے نیوکلیس آپس میں ملتے ہیں، مل کے ایک نیوکلیس اگر ٹوٹتا ہے تو وہ کس طرح ٹوٹتا ہے، اگر وہ دوسرے سے ملتا ہے تو کس طرح ملتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیئر ریئیکشن۔ اور اسی نیوکلیئر ریئیکشن کی اسٹڈی کو ہم کہیں گے نیوکلیئر کیمسٹری، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے لکھا ہوا ہے نیوکلیئر فشن۔ نیوکلیئر فشن کا مطلب کیا ہے؟ نیوکلیس کا ٹوٹنا، اور نیوکلیس کے ٹوٹنے سے انرجی ملتی ہے، اور وہی انرجی بہت سارے یورپین کنٹریز میں یا بہت سارے کنٹریز میں بجلی بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی اسٹڈی، نیوکلیئر کیمسٹری کی اسٹڈی کیا کہلاتی ہے؟ نیوکلیئر فشن کہلاتی ہے۔ اور اس کی اسٹڈی نیوکلیئر فشن، نیوکلیس کا ٹوٹنا ہوگا، جبکہ ان کی اسٹڈی کیا کہلائے گی؟ نیوکلیئر کیمسٹری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انالیٹیکل کیمسٹری۔ انالیٹیکل کا لفظ آپ انالیسس سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انالیسس کیا ہوتا ہے؟ جانچ پڑتال کرنا، ٹھیک ہے، پرکھنا۔ اب آپ کو ایک چیز دے دی جاتی ہے، ایک کیمیکل دے دیا جاتا ہے، کوئی کمپاؤنڈ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے کیمیکل موجود ہیں، مطلب آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے، کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، سلفر ہے، یا کوئی بھی کمپاؤنڈ ہے تو اس کے اندر ایٹم کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کی شناخت کرنی ہے، ان کو سپریٹ بھی کرنا ہے، کاربن اور ہائیڈروجن کو سپریٹ کرنا ہے، اور یہ چیزیں کہہ لیں کہ الگ الگ کر کے آپ کسی بھی چیز کی کمپوزیشن کا، اسٹرکچر کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو کمپاؤنڈز ہیں وہ کس کے بنے ہوئے ہیں، کس طرح کے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوپ فلی یہ آپ کو چیزیں کلیئر ہوں گی۔ میں ایک بار چھوٹا سا انٹروڈکشن دوبارہ دے دیتا ہوں آپ کو۔ فزیکل کیمسٹری، جب ہم کیمیکل کی کسی فزیکل چیز مطلب کمپوزیشن، اسٹرکچر، پراپرٹی، اس کے خاص وہ کس طرح بنا ہوا ہے، کس طرح جڑا ہوا ہے، اس کے اسٹرکچر کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں فزیکل کیمسٹری۔ بایو کیمسٹری، کسی بھی لیونگ تھنگس کے اندر، زندہ جانداروں کے اندر پائے جانے والے تمام کیمیکلز کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں بایو کیمسٹری۔ انڈسٹریل کیمسٹری، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم انڈسٹری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تجارت کے لیے بناتے ہیں، اور جب ایک چیز بڑے پیمانے پر بنتی ہے
تو اس کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹ کی اسٹڈی کرنا انڈسٹریل کیمسٹری کہلاتا ہے. اس کے بعد انوائرمنٹل کیمسٹری، ہمارے ماحول میں ہر وقت موجود رہنے والے کیمیکلز کا مطالعہ جو کہ جن کا ہم پر اثر بھی ہوتا ہے، ہم پر ان کا کوئی نہ کوئی ان کا ہم پر امپیکٹ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل کیمسٹری. اس کے بعد نیوکلیئر کیمسٹری کہ نیوکلیس کا ٹوٹنا یا نیوکلیس دو نیوکلیس آپس میں کس طرح ملتے ہیں، کس طرح ایک نیا ریئیکشن کرتے ہیں، ان کی اسٹڈی کو ہم نیوکلیئر کیمسٹری کہتے ہیں. انالیٹیکل کیمسٹری کہ کسی کیمیکل کا ہم نے مشاہدہ کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے، جانچ پڑتال کرنی ہے کہ اس میں کون کون سے کمپاؤنڈ موجود ہیں یا وہ ان کمپاؤنڈ کو الگ الگ کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انالیٹیکل کیمسٹری. ٹھیک ہے، ہوپ فلی آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہوگی ہوں گی. تو اب مزید ویڈیوز کے لیے اور مزید لیکچر کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں. باقی اگر ان معاملات میں، ان برانچز میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا. اللہ حافظ.